تبدیلی کا اسلامی فارمولہ کیا ہے؟ مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ تمہیں کیا دیا تھا اور تم نے کیا کیا. حضرت عمر نے کہا، حالانکہ اس زمانے میں سلیوری کی اجازت تھی، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو اس شخص کو غلام بنانے کے، مطلب اختیار تمہیں کس نے دیا ہے کہ جس کی ماں نے اس کو آزاد جنم دیا ہے. 90% آف دا ٹائم جو ایک جنرل پبلک کو پبلک سرونٹ سے گلے ہوتے ہیں، ان میں مال پریکٹس ہوتی ہے، اس میں کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز کا کچھ چارج ہوتا ہے. ایک آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ تبدیلی کا اسلامی فارمولہ کیا ہے. جی، تبدیلی کا اسلامی فارمولہ یہ ہے کہ مجھ سے خدا نے یہ نہیں پوچھنا کہ کس نے کیا کیا، مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ تمہیں کیا دیا تھا اور تم نے کیا کیا. اختیار دیا تھا، موقع دیا تھا، یا سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی، تو اس میں یو آر سپوز ٹو ڈو سچ اینڈ سچ تھنگس. کیا تم نے یہ کیے؟ اگر میں نے کیے تو پھر ٹھیک ہے، سوسائٹی جو بھی کرتی ہے کرتی رہے، میں اتنا ہی ذمہ دار ہوں کہ جو میرے ذمہ تھا وہ میں نے اپنا حق ادا کیا. تو اگر پبلک یہ سمجھے اور جو پبلک سرونٹس ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا رول یہ ہے اور اس طرح کر کے ہمیں چلنا چاہیے. دیکھیں، اسلام ہماری اساس ہے. معاشرے میں بھی کہ 1 کلومیٹر میں آپ کو 5 مسجدیں مل جائیں شہر میں، تو کوئی 1 کلومیٹر میں 5 دکانیں ایسی نہیں ملتی کہ جن پہ خالص دودھ مل جائے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ زنجیریں توڑنے کے حوالے سے دین نے کہاں سے کہاں تک ہمیں پہنچایا کہ حضرت عمر نے کہا، حالانکہ اس زمانے میں سلیوری کی اجازت تھی، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو اس شخص کو غلام بنانے کے کا مطلب اختیار تمہیں کس نے دیا ہے کہ جس کی ماں نے اس کو آزاد جنم دیا ہے. تو اس چیز کو اگر آپ آگے لے کے آئیں تو جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس میں بیسک ہیومن رائٹس کا ایک پورا چیپٹر ہے جس میں ہر سٹیزن آف پاکستان کے حقوق کا تعین کر دیا گیا ہے. اس کو فالو کرنا ہم سب پہ لازم ہے. تو آپ دیکھیے کہ جو رویے کی میل ٹریٹمنٹ کی ہمیں آتی ہیں کمپلینٹس، اس میں آپ دیکھیں تو ہم اگر آئین نے کسی کو آزادی دی ہے تو ہم اس کو ایلیگل، اگر ہیبیس کارپس کی ہوتا ہے کہ جی ایلیگل کسٹڈی میں ہم رکھتے ہیں، تو ہم آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں. بالکل. تو آئین نے اگر کسی کو جو حقوق کا تعین آئین میں کر دیا گیا ہے اس کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو ہم آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے. اور جو موسٹ آف دی ٹائم کمپلینٹس ہوتی ہیں ہے نا، وہ ہیبیس کارپس کے حوالے سے، وہ غلط ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، ناجائز یہ جھوٹے پرچوں کے اندراج کے بارے میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں اگر جو ہمارے پبلک سرونٹس ہیں ان کے لیے اسپیشل سیشنز جو ہونا چاہیے وہ آئین کی ٹیچنگ کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے. اس کا ایک بڑا کمپوننٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جن لوگوں کا، آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو سٹیزن آف پاکستان ہیں، ان کو پاکستان کا آئین کون کون سے حقوق دیتا ہے اور جن سے آپ نے ان کو محروم نہیں کرنا. اگر ہو رہے ہوں تو آپ نے ان کو ریسکیو کرنا. ونڈرفل پوٹ. سر، جہاں تک ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو آئین کے بعد قانون کا تو ذکر لازمی جو ہے وہ ہوتا ہے. اس میں کون کون سے قانون جو ہیں وہ کرپشن کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں، اس طرح کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک پبلک سرونٹ کو 90% آف دا ٹائم جو ایک جنرل پبلک کو پبلک سرونٹ سے گلے ہوتے ہیں، ان میں مال پریکٹس ہوتی ہے، اس میں کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز کا کچھ چارج ہوتا ہے، یا یوزلی طور پہ مس یوز آف اتھارٹی ہوتا ہے، بریچ آف ٹرسٹ ہوتا ہے. تو اس میں کون سے ایسے قوانین ہیں جو اسٹینڈ بائی پہ ہیں فار دا جنرل پبلکس ریسکیو؟ دیکھیں، جو زیادہ کمپلینٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ پیسے مانگ رہا ہے، جائز کام ہے اور اس کو کرنے کے لیے روک کے بیٹھا ہوا ہے اور پیسے مانگ رہا ہے. تو اس کے حوالے سے تو اگر ہم جو ہمارا کامن لا ہے یا جنرل لا ہے، یعنی پاکستان پینل کوڈ ہے، تو اس میں 161 سے لے کے 165 تک جو دفعات ہیں ان سب میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ اگر کوئی بندہ کسی جائز کام کے لیے پیسے مانگے تو یہ جرم ہے اور اس کو ریڈ ہینڈڈ پکڑا جائے گا، اور پکڑنے کے بعد اپ ٹو 3 ایئر شاید پنشمنٹ ہے اس میں. پھر اس کے بعد اسپیشل لا ہے. اسپیشل لا ہے وہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 ہے کہ اگر جو کہ عام استعمال ہوتا ہے اینٹی کرپشن کے کیسز میں،
وہ لا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی جائز کام کے لیے پیسے مانگے گا تو اس کو ریڈ ہینڈڈ پکڑا جائے گا، اور پکڑنے کے بعد 7 سال یا اس سے سزا دی جا سکے گی اور جرمانہ بھی ہوگا۔ پھر یہی جو پریونشن آف کرپشن ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہی از ان پوزیشن آف پراپرٹی وچ از بیانڈ دی نون سورسز آف ہز انکم، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کرمنل مس کنڈکٹ کا مرتکب ہے، اور اس میں اگر کمپلینٹ آئے گی تو اس پہ بھی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اس کو پکڑا جائے گا اور پراپرٹی اسے ریکور کی جائے گی۔ پھر اسی طرح اگر آپ اس کو اور لے کے آگے چلیں تو اگر کوئی پبلک سرونٹ ہے اور وہ کرپشن کر رہا ہے، بریچ آف ٹرسٹ کر رہا ہے، اس کو کوئی امانت ملی یا مس یوز کر رہا ہے، تو اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 409 اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو لیگل رجیم بڑا اسٹرنجنٹ ہے، بڑا سخت ہے، اور اگر ہم پراپر ایویڈنس کے ساتھ اس چیز کو اپنی کمپلینٹ فائل کریں گے اور ریڈ ہینڈڈ اس کو پکڑنے کے حوالے سے جو اسٹریٹجی وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ بنائے گا اس کو فالو کریں گے، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم کامیاب نہ ہوں۔ سر دیکھیں، میں ٹو بی ویری آنیسٹ، آپ نے مجھے لیگل رجیم کے بارے میں بھی پبلک کو بھی ہم سب کو بتایا، اور ساتھ میں آپ نے ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی بتایا۔ تو اگر ایک پبلک سرونٹ کی کمپلینٹ لے کے ہم نے ایک دوسرے پبلک سرونٹ کے سامنے ہی جانا ہے، آبویسلی اگر ایک مس کنڈکٹ کر رہا ہے یا ہمیں کوئی شکایت ہے تو ہمیں اس شکایت کے لیے ریڈریسل کے لیے جانا تو پھر بھی ایک پبلک سرونٹ کے پاس ہی ہے۔ تو عام جو پبلک ہے، جو جنرل پبلک ہے، وہ اس کا سب سے بڑا ڈر ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو رپورٹڈ نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک کے پاس ایک جائز کام کے لیے گئے ہیں اور ہی از آسکنگ فار منی یا کوئی چیز مانگ رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، تو اگر اس کی کمپلین بھی لے کے کسی کے پاس جائیں گے تو وہ ڈبل مانگے گا۔ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈینا ڈینا دیاں پینا ہوندیاں، ایسے ہی ہے، جنرلی یہ ایک کامن بات کہی جاتی ہے، لیکن یہ سوچ غلط ہے۔ یہ سوچ غلط کیا ہے کہ اداروں نے اپنے اکاؤنٹیبلٹی کے میکنزم کو اس چیز کو دور کرنے کے لیے بڑے اسپیشل ارینجمنٹ کر کے رکھے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، کہ آپ کی جو کمپلینٹ ہے، فرض کر لیں کہ وہ کسی ایک پارٹیکولر شہر کے بارے میں ہے، تو عین ممکن ہے کہ جو اس پہ اینٹی کرپشن کے ایکشن کے لیے ٹیم مقرر کی جائے وہ کسی دوسرے ضلع سے ہو جائے، وہ ہیڈ کوارٹر سے ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایزیوم کر لینا یہی ناکامی ہے جی پبلک کے حوالے سے۔ ہمیں یہی کانفیڈنس اس پروگرام کے حوالے سے اگر بلڈ ہو جائے تو میں سمجھوں گا ہماری بڑی کامیابی ہے کہ جو میرے اور آپ کے حصے کا کام ہے ہم وہ تو کریں نا۔ پرزمپشنز پہ کیوں جائیں کہ جی پتہ نہیں کل کو کچھ بننا ہے کہ نہیں بننا، کچھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اگر یہ سوچ کے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہمیں اپنا حق کیسے ملے گا؟ یا غلط کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو خوف کیسے پیدا ہوگا؟ ایک اینٹی کرپشن کا ریڈ ہوتا ہے نا تو یقین جانے اس کا اثر اس محکمے اور اس شہر پہ ایک عرصے تک رہتا ہے۔ تو یہ ایزیوم کر کے کہ جی کچھ بھی نہیں ہونا تو یہ جو آگے ہوگا وہ بھی پبلک سرونٹ ہی ہوگا، وہ بھائی بندی ہوگا، وہ لک آفٹر کر، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سوچ آپ کے اس پلیٹ فارم کے حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ سوچ ہی تو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔